اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ PTI کے لوگ عمران خان سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اسحاق خان کا کیا حکم، اس کا کیا بنا، اور کیا جج پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کب کرنا چھوڑ دیں گے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور عمران خان کو انٹرنیشنل کورٹ جانا چاہیے یا نہیں۔ کوڈ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں، اور عمران خان سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈالہ جیل میں 2023 اگست 5 کو گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو نہ میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا، نہ کسی عدالت کے پیش کیا، عدالتیں بھی وہیں لگتی ہیں۔ دوسرا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب عدالت میں نہیں لایا جاتا، وہاں پیش کیا جاتا، اور PTI کے رہنماؤں دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق اس کے بعد کچھ کرتے رہے، اس کے بعد ٹاؤٹ جج جسٹس ڈوگر کو لایا، سرفراز ڈوگر کو لایا گیا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کرپشن کا معاملہ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور دوسرا PTI کے لوگوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، اس میں سپریم کورٹ میں درخواست دینی۔ مجھے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست کی سنوائی نہیں ہونی، لیکن ایک مرتبہ دے تو صحیح کہ ہماری درخواست کی سنوائی نہیں ہوتی اور عمران خان سے ملاقات نہیں۔ PTI کے لوگوں نے ڈرامہ لگا رکھا ہے، ایک دوسرا دے رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو اور کام نہیں کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے؟ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، چاہے توہین عدالت کا سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس کریں، نوکری سے فارغ کریں تو ٹائم پاس کریں۔ قوم کا پیسوں کا ٹیکس ہم اس لیے دیتے ہیں ججوں کو کہ یہ مذاق کریں انصاف کی بجائے۔ یہ قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صرف یہی کہیں گے ہم نے ملاقات کرائی نہیں کرائی۔ ان کا کام ہے انصاف کرنا، یہ انصاف نہیں کر سکتے تو اپنے عدالت کو دے چھوڑیں۔ جیسے ساکھ نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا میرے حکم پر عمل نہیں ہو تو پھر ایسے بے وقوفیاں کرتے نہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جج نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا، میں نے پھر بھی کہا تھا کہ صرف جوگنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا۔ دیکھیے جس ملک کے دارالحکومت کے سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو پھر آپ سمجھیں گے پاکستان میں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 2 ہیں اور اس سے 1:20 ہیں، اور اس سے بعد جو ویلاگ ہوگا اس پر ایک نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانسل ہوگی، وہ اس پر اگلا رد عمل دیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانسل کیا ہے۔ وہ 3 بجے ہونی ہے، لیکن میں ویڈیو پہلے ریکارڈ کروں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ لوگ عمران خان صاحب اگر ملاقات کرنے چاہتے ہیں تو پہلے یہ سپریم کورٹ میں جائیں، آئینی بینچ میں جائیں اور ہر فورم پر جائیں۔ نہیں ملاقات ہوتی تو فوری طور پر اقوام متحدہ کی جانب سے رجوع کریں، وہاں کہیں کہ ہمارے قید سے ملاقات نہیں کرائی جاتی اور پاکستان میں یہ انسانی حقوق اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، آپ انٹرنیشنل کورٹ جائیں، وہاں آپ کو انصاف ملے گا نہیں ایک مرتبہ ٹرائی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ان پر دباؤ آئے گا، وہ ملاقات ضرور کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر یہ لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 پلیٹ فارموں پر سے رجوع کریں، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ ہی سمجھ جائیں یہ لوگ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی معاشی حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے، مجھے اس میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، اور جو کوئٹہ میں حالات ہوئے جعفر ایکسپریس پر، وہ آپ لوگوں کو اس کی بات معلوم ہے، میں اس میں جاننے کی ضرورت نہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سوالوں کے جواب دینے کے بجائے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں۔ وہ اگلا ویلاگ بناؤں گا جب نون لیگ کے رہنما کی پریس کانسل ہو جائے گی تو پھر ایک ہی ساتھ ہم جواب دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں IMF کا دفعہ 14 تک موجود ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو کیا فنڈ ملے گا یا نہیں وہ بات ہوگی۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ایک قسط پاکستان کو جاری کر دی گئی، اگلی قسط آنے تک کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین،
جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ لوگوں کو تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس بہت سے ایم این اے ایم پی ہیں لیکن وہ کرتے کچھ نہیں، اور عمران خان سے نہ ملاقات کر سکتے ہیں، نہ عمران خان صاحب سے کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ایک ٹاپک بنا کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سے آپشن موجود ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے، وہ آپ میرا ویلاگ سن سکتے ہیں، اور اس میں بھی میں نے بتا دیے 3 فورم ہیں۔ پہلا فورم انٹرنیشنل کورٹ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سپریم کورٹ ملا کر، لیکن کیا ہوگا وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی اس میں رائے کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ویلاگ، کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن پہنچاتے ہیں، اور آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا ہمارا مین مقصد۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔